बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजा से 25 साल की उम्र तक के वाक़यात आपने समाअत फरमाए। इसके बाद तारीख़ काफ़ी खामोश है। एक बड़े वाक़ये को ज़िक्र करती है कि वलीद बिन मुग़ीरा ने कुरैश को ये मशवरा दिया कि काबा की दीवारें जो हैं ये कमज़ोर हो चुकी हैं, वो सीधा हो चुकी हैं, हम काबे का इन्हिदाम कर दें, इन दीवारों को गिरा दें और इसकी जगह पे मजबूत दीवारें बुनियादों के साथ इसको खड़ा करें। तो कुरैश ने कहा नहीं भाई, ये तो काबा है और काबे की अजमत तो सभी के दिल में थी, उस वक़्त भी थी, तो इसको हम इसकी दीवारों को गिराएंगे तो कोई वबाल ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए। तो उन्होंने कहा हम तो ये काम नहीं करते। वलीद बिन मुग़ीरा ने आज खुद ये हिम्मत की और गिराना शुरू की। जब थोड़ी सी गिरा दी उसने और देखा लोगों ने कि इनके ऊपर कोई वबाल, कोई मुसीबत, कोई परेशानी नहीं आई, तो बाकी भी फिर कुरैश तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये काम अब हम सब जो है वो मिलकर करते हैं। तो सब लोग शरीक हो गए और सब ने मिलकर जो है वो दीवारें गिराई हैं। और फिर अब एक रूमी मेमार की खिदमात भी ले ली गई हैं, याकूब नामी की, कि वो उसमें हेल्प कर रहा था कि आप किस तरह से कितनी ऊंची और कितनी चौड़ी और कितनी गहरी जो है वो आप बुनियादें बनाएं, और उसने टेक्निकल चीज़ें फराहम की हैं। तो काबा को तामीर करने के लिए बाहर से रोम से रूमी मेमार की खिदमात ली गई जो वहाँ पर मौजूद था। तो अब इसमें जो बड़ा वाक़या हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से आया है, 25 साल के बाद जो तारीख़ की किताब में मिलता है, उस वक़्त कम बेश आपकी उम्र कोई 35 साल थी। तो जब हजर अस्वद को नस्ब करने का मौका आया तो कुरैश के दरमियान नज़ा हुआ, झगड़ा हुआ, बहस व तकरार हुई। हर कबीला ये कहता था कि हजर अस्वद को नस्ब मैं करूं, दूसरा कहता था मैं करूं। तो इस पर नज़ा हुआ और फिर इत्तफाक इस बात पर हुआ सबका कि अभी बाज़ किताबों में कि अभी जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा उसको हम हकम फैसला करने वाला बना लेंगे, और या ये कि जो कल सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वो हमारा फैसला करेगा कि ये कौन नस्ब करे हजर अस्वद। इत्तफाक ये था कि सबसे पहले हस्ती आने वाली हरम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, और सब ये कह उठे, पुकार उठे कि ये तो अमीन है, ये तो अच्छा इंसान है, ये तो सही फैसला करेगा। आपको ये मामला सारा बताया गया। आपने फरमाया कि एक चादर लेकर आओ। चादर लाए वो, उसमें आपने हजर अस्वद को कहा कि इसके अंदर रखो, और कबाइल के सरदारों को कहा कि आप चारों कोनों पकड़ लो। जो बड़े बड़े 4 सरदार थे उन्होंने पकड़े और कहा कि ले आओ, यहाँ नस्ब करना है। वहाँ पर ले गए और आपने दस्ते मुबारक से आपने उसको नस्ब कर दिया। तो गोया कि वो चारों सरदार भी खुश हो गए, तमाम कबाइल भी खुश हो गए कि ये नस्ब हमने किया है, सबकी शिरकत भी हो गई और आपने अपने दस्ते मुबारक से उसको नस्ब भी कर दिया। तो ये उस वक़्त आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 35 बरस थी जब ये वाक़या हुआ। इसके बाद आप तन्हा पसंद हो गए, अलहदगी में रातें गुजारने लगे और गार हिरा में आप एतकाफ़ की नीयत से जाने लगे। घर से तोशा लेकर जाते थे, सैयदा खदीजा तैयार करके देती थी खाना पीना का सामान, और आप वहाँ की रातें बरस गुजार देते थे, बसर करते थे की रातें। तो सैयदा खदीजा जो आपका सामान तैयार करती थी, इसी दौरान आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आने लग गए, सच्चे ख्वाब, रोया तो सादिका, कि आप रात को जो कुछ देखते हैं सुबह उसी तरह से हुआ होता है आपके सामने। वही जो रात को आपने देखा, तो ये हैरत ताज्जुब बढ़ता गया, गौर फिक्र का मामला दायरा वसी होता गया कि ये खालिक अर्ज़ व समा मुझे क्या करना चाहता है, मेरे साथ क्या मामला है, क्या हो रहा है। और पूरी आप इस चीज़ पर गौर व फिक्र और सच्चे ख्वाब का आगाज़ हो चुका है। ता आके हिरा के अंदर जिब्राइल पहली वही लाते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये पहली वही जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाते हैं। आपने वही का वाक़या सुना है कि वो कहते हैं कि आप पढ़ें, आप कहते हैं माना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर वो आपको दबाते हैं। उस दबाने में क्या मसलहत है, वो मानूसियत पैदा करनी है, वो क़ुव्वत और ताकत जो है अल्लाह की तरफ से अता करदा वो मुंतकिल करनी है, उस दबाने में क्या हिकमतें हैं अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल फिर उसने कहा
اقرأ بسم ربک الذی خلق پوری آیات کو پڑھا اس نے، 5 آیات جو ہیں پوری کی پوری اس نے پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 5 آیات وحی آ گئی، اور پھر یہ پہلا واقعہ تھا وحی کا۔ اور اس پہ جو آگے مزید تاریخ میں آتے ہیں کہ آپ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے ہیں واپس، اور کہا کہ چادر اوڑھ دو اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اور سیدہ خدیجہ نے پھر آپ کو تسلی کے جو الفاظ کہے ہیں، یہ بہت سننے والے الفاظ ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اس طرح سے ہلاک نہیں ہوں گے۔ آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ بڑے بڑے کام ہیں، آپ صلہ رحم ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، آپ بے سہارا اور یہ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ ان کی پکار پر لبیک کہنے والے ہیں۔ کوئی آپ سے کوئی اپنا مقصد بیان کرتا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مقصد میں پورا کروں۔ تو یہ خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایسی خوبیاں جس انسان کے اندر پائی جائیں وہ دنیا میں رسوا نہیں ہوتا، دنیا میں ذلیل نہیں ہوتا، وہ اس طرح سے ہلاک نہیں ہوتا، وہ کچھ کرتا اور کر گزرتا ہوتا ہے۔ ایسے معاشرے میں خال خال لوگ اس وقت اس طرح سے تھے، اور سب سے سر فہرست جس کے اندر خوبیاں تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبیاں تھی۔ اور یہ گھر کی شہادت، کیونکہ سب سے زیادہ آپ کو آپ کے گھر والے جانتے ہوتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں۔ وہ جب اس طرح کی خوبی اور اس طرح کی گواہی دے، اور اس میں جو واقعہ آتا ہے کہ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے گئیں سیدہ خدیجہ، اور کہا کہ یہ دیکھیں، وہ ان کا کزن تھے اور عیسائی تھے، تو وہ ظاہر قریش میں سے ہی، لیکن عیسائی مذہب انہوں نے اختیار کیا تھا، تورات زبور انجیل وغیرہ کو بہت پڑھ رکھا تھا اور عالم تھے وہاں، اور کہا کہ یہ اس طرح سے کہتے کہ وحی آئی ہے، فرشتہ آیا ہے۔ اور جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی، یعنی وہی فرشتہ ہے، وہی وحی ہے۔ اور کہا کہ کاش اس وقت تک میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ گویا کہ وہ پہلے واقعات جو تھے وہ اس کتابوں میں وہ پڑھ چکا تھا۔ تو بعض لوگوں نے اس پر بحث بھی کی ہے کہ ایسا نہیں ہوا، ورقہ بن نوفل کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اس سے تصدیق کروانے کی ضرورت ہی کیا تھی، یہ تو اللہ کی وحی تھی، اس کا مطلب وہ تصدیق نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا۔ تو لوگوں نے اس واقعے پر انکار بھی کیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، مستشرقین نے اعتراضات بھی کی ہیں کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ آپ کو نعوذ باللہ یہ وحی اور باقی چیزیں بتایا اور سکھایا کرتا تھا۔ تو یہ اس طرح کے الزامات بھی لوگوں نے لگائے ہیں، لیکن ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ سچ یہی ہے کہ خدا کی وحی، خدا کا پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، آپ نے اپنی زوجہ کو بتایا ہے، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ آپ سچے ہیں، اور جو وحی آئی ہے یہ سچ آیا ہے۔ گویا کہ یہ ایک ایمان کی بات تھی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، نوجوان تھے ابھی، انہوں نے بھی تصدیق کی ہے، اور آپ کے غلام زید بن حارثہ نے بھی تصدیق کی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق جو آپ کے دوست تھے انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ یہ وحی ہے اور آپ رسول ہیں۔ گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے 4 نفوس قدسیاں ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً اس وحی کے بعد پھر ایک آتا ہے کہ وحی کا کوئی سلسلہ منقطع بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جاتے تھے کہ یہ وحی آنا بند کیوں ہو گئی ہے، اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ جاتے تھے پہاڑ پر کہ میں وہاں سے کود جاؤں، اور پھر اوپر فرشتہ بیٹھا ہوتا تھا آسمان پر جب آپ نظر دوڑاتے تھے۔ تو لوگوں نے بعض نے کہا کہ ایسا ہوا ہے، اور چونکہ ایک بہت بڑی آزمائش کا معاملہ تھا، ایک بہت بڑا ذمہ داری تھی، ایک بہت بڑا بوجھ تھا، اور پھر ایک دم سے فرشتے کا آنا اور پھر وحی کا انقطاع ہو جانا، اور پھر بار بار اس طرح آپ کا جانا پہاڑ کی طرف اور آگے فرشتے کو دیکھنا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ ہی ان کو بہتر جانتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان باتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنی صداقت نہیں ہے، ان چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ لیکن کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر یا دیگر کتب کے اندر چونکہ یہ واقعات آئے ہیں، اسی وجہ سے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو 3 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اور آپ کے جو دوست ہیں، جو پہلے قریبی دوست ہیں، انہوں نے ایک انسان سے دوسرے انسان تک بات کی ہے، جسے آپ کہہ لیں لفظ اس کے لیے خفیہ دعوت کا ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی خفیہ لفظ بولنا نہیں چاہیے۔ تو عام آدمی،
آدمی سے آدمی بات کر رہا ہے، کس طرح سے وحی آئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، آپ بھی ایمان لائیں، یہ باتیں وہ کرتے ہیں، ان کا یہ کردار بھی ہمارے سامنے ہے سابقہ۔ تو 40 لوگ 3 سال کے اندر، گویا کہ 40 سال سے لے کر 43 سال کی عمر کے قریب قریب جب آپ پہنچ رہے ہیں تو 40 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو تاریخ چل رہی ہے، واقعات اب بھرپور آ رہے ہیں، کیونکہ اعلان نبوت ہو چکا ہے، ایک کشمکش کی کیفیت آنے والی ہے، ایک تصادم کی کیفیت آنے والی ہے، حق و باطل کا معرکہ ایک برپا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد کے واقعات آپ کو انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ بہت شکریہ۔